عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ڈھنڈورا پھرتے کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، آتے ہوئے بچے کو مار رہا ہے، یہ کرو، وہ پتہ چلا کہ ایک عجیب تماشا لگ گیا۔ کیوں؟ نماز ادا کی نہیں بھائی، آپ اپنا فرض ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ رب کا شکر ادا کریں کہ اس مالک نے، اس خالق نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ اپنا فرض ادا کریں، اس کا کرم ہے۔ میں اور آپ جو آ بیٹھے ہیں، آ کے ادائیگی کی ہے کہ کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے، غور سے سنیے، غور سے سنیے۔ صحابہ بیٹھے تو کسی نے پوچھا کہ حاتم تائی سب سے زیادہ پیسے والا تھا، مالدار تھا، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے؟ کسی نے کہا کہ حاتم تائی، اس کے محل کے 60 دروازے تھے، ایک فقیر پہلے دروازے سے آتا، لے کر جاتا، پھر دوسرے پہ آتا، اس پر بھی ملتا، تیسرے پر آتا، اس پر بھی ملتا، چوتھے پر آتا، اس پر بھی ملتا، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر، ساتویں جگہ سے لینے کے بعد پھر اگر پہلی دفعہ پہ آتا، پہلے دروازے پہ آتا، اس کو جھڑکا نہیں جاتا، دیا جاتا۔ لوگوں نے کہا بڑا مالدار۔ اب وہاں پہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حاتم تائی کہاں کا حاتم تائی، کون سا مال کا؟ اگر وہ مانگنے والا ایک دروازے سے دوسرے دروازے پہ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چاہت پوری نہیں ہوئی پہلے دروازے سے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو دوسرے پہ گیا ہے، دوسرے پہ ضرورت پوری نہیں ہوئی تو تیسرے پہ گیا ہے، 7ویں تک پوری نہیں ہوئی پھر پہلے پہ آیا ہے۔ مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک دفعہ کوئی آ جائے، اس کے بعد محبوب اتنا عطا کرتے ہیں وہ دینے والا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ حبیب کی بات ہے، حبیب جب عطا کرنے پہ آتے ہیں، مقصد یہ اسی طرح سے اب زکوٰۃ کی ہے، میں جو ابھی آج جو ہے، آج ایک موضوع دینا چاہ رہا تھا، خالق کائنات، خالق لم یزل، قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ نور کے اندر فرمایا، اور تیسری آیت ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ یہ وہ آیہ مبارکہ ہے، غور کیجیے گا، کیونکہ آج جاگنے کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے۔ کوشش تو یہ کرتا ہوں کہ مختصر یہ ہو، مگر جب قرآن پہ آتے ہیں پڑھنے پہ تو پھر تھوڑا سا یہ وقت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی تکلیف کوئی محسوس ہونے لگے تو مجھے فرما دیجیے، اسی وقت بند کر دیں۔ فرمایا قل للمؤمنین، قل کا معنی ہے آپ فرما دیجیے، یعنی اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے فرما رہے ہیں، قل محبوب آپ کہہ دیجیے، کن کو؟ للمؤمنین، مومنوں کو کہہ دیجیے۔ کن سے کہہ دیجیے؟ مومنوں کو کہہ دیجیے۔ کیا کہہ دیجیے؟ یغضوا من ابصارہم، غض یا غضو کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی نظروں کو نیچے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اپنے ان بندوں سے، اپنے ان امتیوں سے فرما دیجئے یغضوا من ابصارہم، کہ یہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، غور کیجئے، یہ قرآن کریم کی عجیب آیت ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھ لیں نا، جتنے بھی ہمارے فتنے فساد، جتنی آج کل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ہمارے اندر، ساری ختم ہو سکتی ہیں۔ فرمایا محبوب آپ اپنے امتیوں کو فرمائیے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ،
اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کیا مطلب؟ شرمگاہ مرد کی، عورت کے لیے جو شرمگاہ ہے، ہاتھ پونچوں سے اوپر سے اس کو نکال کر، چہرہ اس کو نکال کر، پاؤں ٹخنوں تک ان کو نکال کر عورت کا سارا جسم شرمگاہ ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے وہ اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر رکھے، اگر نہیں ڈھانپے گی تو گنہگار ہے۔ ہاتھ پونچوں تک، غور کیجیے، پونچوں تک ہاتھ، ان کی اجازت ہے، یہ کھلے رکھ سکتے ہیں۔ چہرہ ہے، یہ آپ دیکھیں جیسے جب ہماری مستورات نماز ادا کرتی ہیں اس وقت میں جو کیفیت ہوتی ہے یہ بالکل وہی اسلامی کیفیت۔ اور مردوں کے لیے کیا ہے؟ مردوں کے لیے ناک کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ شرمگاہ ہے۔ یہ حصہ انسان کسی مرد کے سامنے یا مرد کسی عورت کے سامنے تو کر ہی نہیں سکتا، مرد کسی مرد کے سامنے بھی ظاہر نہیں کر سکتا۔ اگر یہ ظاہر ہو گیا گنہگار ہے، گنہگار ہے۔ اللہ کی قرآن کی اس آیت کی بدولت وہ گنہگار ہے کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو مانا نہیں۔ محبوب فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، محبوب آپ کہہ دیجیے اب مومنوں کو کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، سب سے پہلے آپ دیکھیں انسان اگر گناہ کی طرف بڑھتا ہے سب سے پہلی چیز ہی نظر ہے، پہلی چیز نظر ہے۔ اگر انسان اپنی نظر کی حفاظت کر لے، ایک عالم تھے بعمل، ایجپٹ کے تھے، اب وہ بیٹھے جس طرح سے آج کل میڈیا کے اوپر چلتا ہے، وہ بیٹھے ہوئے انٹرویو لینے کے لیے، ایک عیسائیہ عورت آئی انٹرویو لینے کے لیے، پورے پروگرام کے اندر وہ ایسے کر کے بیٹھے رہے، ان کو جواب دیتے رہے، سارے جو سوال کیا جواب دیتے رہے اور بیٹھے ایسے رہے۔ وہ عورت تپ گئی، اس نے کہا کیا تماشا کر رہا ہے بتا، ہم سامنے بیٹھے ہیں، بھائی بات ہی نہیں سن رہا، جواب دے رہا ہمیں دیکھ نہیں رہا۔ انہوں نے جب اس عورت نے سختی سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ ہماری طرف نہیں دیکھ رہے، تو انہوں نے خوبصورت جواب دیا ہے جو اس جواب کی وجہ سے میں نے اس واقعہ کو نوٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بہن، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکم دیا ہے نا، مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تو اپنی نظروں کو نیچے رکھا تھا، میں اس چیز کا مکلف ہوں کہ میں اپنی نظروں کو نیچے رکھوں۔ اب آپ رکھتی ہو اپنی نظر کو نیچے، نہیں رکھتی، آپ اپنے سطر کو چھپاتی ہو یا نہیں چھپاتی ہو، یہ آپ رب کے سامنے جواب دے ہوں گے، مگر میں اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے اپنی نظر کو نیچے کیے بیٹھا ہوں، میں اس کا حکم مان رہا ہوں، میں اس کا حکم مان رہا ہوں۔ ابھی اسی نظر سے آپ دیکھیں تمام کے تمام جتنے بھی دنیا کے اس وقت میں جتنے فتنے ہیں، اگر ہم مسلمان مرد اور عورتیں، مومن کی بات آئی ہے، مومن مرد ہوں یا عورتیں ہوں دونوں برابر ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر ایک صحابی، نابینا صحابی تھا، نابینا صحابی داخل ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امہات المؤمنین کو فرمایا پردہ کیا کرو، پردے کی آیت آ گئی ہے، نازل ہو چکی ہے، پردہ کیا کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ تو نابینا ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ نابینا ہے، نہیں دیکھ سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا تو آپ تو دیکھ سکتے، آپ تو دیکھ سکتے ہیں، آپ کی تو نظر پڑ رہی ہے، وہ نہیں دیکھ پا، اسی لیے پردہ جو حکم ہے سب مومن مرد اور مومن عورتوں سب کے لیے ہے۔ ابھی سے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ جو بندہ، آپ فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ،
فرمایا یہ سب سے زیادہ پرہیزگاری ہے ان کے لیے. ذالک ازکا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اس میں تفضیل اسے کہتے ہیں جو کسی کے مقابلے میں آ جائے. مثال کے طور پر آپ نے کہا فلاں شخص ھذا رجل جمیل، یہ خوبصورت مرد ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے دوسرا کہا، آپ نے کہا ھذا رجل اجمل من فلاں، یہ فلاں سے زیادہ خوبصورت ہے. اب یہاں پہ معنی دو ہو گئے. ایک معنی آپ نے کہا کہ ھذا رجل جمیل، آپ نے کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا، یہ عام صفت ہے. اس میں تفضیل اسے کہتے ہیں کہ جب کسی کے مقابلے میں آ جائے. اسی لیے رب نے فرمایا ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے سب سے زیادہ پرہیزگاری اسی میں ہے کہ یہ اپنی نظروں کو نیچے کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور آگے جو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، وہ ایک نہیں کئی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر حکم دیے ہیں. اور اس آیت کو پڑھیں، فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون. لفظ ان آیا، غور کیجیے گا. ان لفظ ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک. عرب کے اندر کسی بھی کلام کے اندر اگر تاکید پیدا کرنی ہو تو لفظ ان لے کر آتے ہیں. ضرور بالضرور، ضرور بالضرور جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. اس میں فرمایا ان اللہ، بے شک ضرور بالضرور اللہ تعالی، خبیر بما یصنعون، جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے. فرمایا جو کچھ یہ کرتے ہیں، جو اعمال یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہے. جو کچھ یہ بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال سے باخبر ہے. اب کسی کو کیا پتا؟ یہ تو انسان خود جانتا ہے. انسان خود جانتا ہے کہ اس نے اگر کسی کی طرف نظر کی ہے، کسی کی طرف دیکھا ہے تو کس نیت سے دیکھا ہے. ہو سکتا ہے دنیا والوں کے سامنے وہ یہ کہہ دے کہ نہیں میں تو اس نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن وہ مالک، وہ خالق، وہ فرما رہا ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں. فرمایا جو کچھ یہ کر رہے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کچھ اگر نیکی کر رہے ہیں تو ان کی نیکی کا بدلہ ان کو ضرور ملے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے اگر برائی کی ہے، اگر ذرہ کے برابر بھی برائی کی ہے تو اس کو اس کی سزا ملے گی. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کب تک ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے؟ کب تک فریب دے رہیں گے کہ نہیں میں تو یہ کر رہا تھا، نہیں میں تو ایسے نہیں ایسے کر رہا تھا، نہیں میں تو اس نظر سے دیکھ ہی نہیں رہا تھا. بھائی میں اور آپ کون ہیں؟ وہ اطیب اطہر گھرانہ، میرے اور آپ کے پیارے نبی کا گھرانہ، ازواج مطہرات جو امہات المومنین ہیں، میرے آقا ان کو حکم فرما رہے ہیں. تو میری اور آپ کی کیا مجال ہے؟ ہم کس گنتی میں آتے ہیں، کس شمار میں آتے ہیں ان کے مقابلے میں جن کی تربیت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. اسی لیے ہمیں یہ جو برائیاں ہیں اگر ہم دیکھیں نا، ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ہمارے یہاں ایسے مسائل پر تو بات کی جاتی ہے کہ جس کے اندر کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے، جس کے اندر کوئی اور بھگت زیادہ ہو جائے، بلے بلے ہو جائے، لوگ کہیں کہ واہ جی ماشاء اللہ. مگر یہ جو مسائل ہیں خاص طور پر تقویٰ کی جو مسائل ہیں، یہ تقویٰ کی بات ہے. ذالک ازکا لہم، فرمایا ان کے لیے سب سے زیادہ پرہیزگاری کی بات یہی ہے کہ یہ اپنی